لیکن ان کی خاص شہرت ہے لوک گائکی، یعنی وہ فوک سنگر کے طور پر بہت زیادہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ فرزانہ گل کے نام سے میں ہی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے گانے سنتے ہیں اور ان کے گانوں پر خوب جھومتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو فرزانہ گل صاحبہ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، اور میں ان سے گفتگو کے آغاز سے قبل یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے آج تک ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرزانہ گل صاحبہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بہت اچھے گیت، موسیقی کے نئے نئے رنگ وہاں آپ کو ملیں گے اور آپ محظوظ ہوں گے۔ السلام علیکم فرزانہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے؟ آج ایک خواب تو نہیں، ایک حقیقت ہے۔ جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بن کے آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، پاکستان بھر میں یہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن یہ لاہور میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ لاہور آئی تھیں، جو ہمارا میلہ چراغاں ہوا اس میں اپنی پرفارمنس سے انہوں نے دھوم مچا دی، اور ہر طرف یہی سننے میں آ رہا ہے فرزانہ گل، فرزانہ گل اور فرزانہ گل۔ تو فرزانہ سے ہم پوچھیں گے بھی کہ ان کا کیسا تجربہ رہا، ایکسپیرینس کیسا ہے، یہ خود بتائیں گی۔ جی فرزانہ، کچھ پہلے جو ہے میلہ چراغاں کے بارے میں بات ہو جائے، پھر بہت ساری باتیں ہوں گی۔ جی، میلہ چراغاں کے لیے سب سے پہلے تو میں سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد میں پیش کروں گی۔ وہ اس لیے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ میلہ ہوا اور بہت کامیاب گیا، اور لوگوں نے فل انٹرٹین کیا اس کو، چاہے وہ بچے تھے، بوڑھے تھے، بڑے تھے، سب آئیں، سب نے خوب انجوائے کیا ہے۔ اور یہ میرا خیال تاریخی میلہ ہو گیا، اتنا رش تھا میلے میں، ایسا رش تھا، ایسا ہجوم تھا کہ سوچا نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا، اور رسپانس بھی ہم لوگوں کو بہت اچھا ملا۔ پبلک بہت زیادہ انجوائے کرنے والی اور ہلہ گلا کرنے والی تھی، ہمیں بھی بہت مزہ آیا، عوام کو بھی بہت مزہ آیا۔ اچھا فرزانہ، یہ بتائیے کہ آج کل موجودہ نسل میں جو گزشتہ ایک دہائی کے دوران سنگرز، خواتین، لڑکیاں سامنے آئیں، وہ بہت گلیمرس ہیں، جی، آپ بالکل سادہ ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، ایکچولی میلہ لگا تھا اور چونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے تو پھر مجھے گیٹ اپ ایسا کرنا پڑا کہ مجھے بتانا نہ پڑے کہ میں کہاں سے ہوں، تو اس لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ ہی اس سیلاب میں بہہ جائیں؟ جیسے بہت سارے آپ کو سوشل میڈیا پہ چہرے نظر آتے ہیں، کبھی سوچا یا بس دیکھا اور یہ خیال کیا کہ نہیں، میں منفرد ہی ہوں؟ جی، یہ آپ کا بڑا اچھا اور بہت پیارا سوال ہے۔ آج کل جو ہے تو سوشل میڈیا کا دورہ چل رہا ہے، لیکن اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز کا کوئی مقصد نہیں، بے معنی ہے، وہ بلا وجہ ہٹ ہو جاتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ کروں کہ جو میرے بڑے ہیں وہ مجھے کہیں کہ فرزانہ بابا یہ آپ نے کیا کیا، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ تو جس طرح ٹک ٹاک ہے، دوسری چیزیں ہیں، لوگ بغیر سوچے سمجھے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ اچھا، یہ اکثر گائکی میں کہتے ہیں کہ بے استادہ ہے یہ، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اساتذہ کی بہت مار کھائی ہے اور اسی کی وجہ سے ان کی جو ہے سر میں بہت پختگی ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کن اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا، سیکھا، اور سیکھ کے آئیں یا بس شوق میں آ گئیں اور پھر سرے راہ چلتے چلتے کسی کو بھی استاد بنا لیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے سٹارٹ ریڈیو سے کیا تھا، اور ریڈیو میں کیسے کیسے استاد ہوتے ہیں، اور بغیر سیکھے تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر سم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی استاد نہیں، شاید وہ اپنے ٹیچرز کا نام نہیں لینا چاہتے، یہ بری بات ہے۔ جن سے آپ نے سیکھا ہے ان کا نام لینا چاہیے۔
میں نے اپنا کیریئر جو سٹارٹ کیا سن 2012 میں ریڈیو سے سٹارٹ کیا تھا. تو وہاں پہ میرے ٹیچر تھے, سارے ہی ٹیچرز تھے, بڑے نامی گرامی استاد ہیں وہاں پہ. تو خیر غلام شبیر صاحب سے میں نے سٹارٹنگ لی, پھر اس کے بعد کافی عرصہ ان سے سیکھتی رہی. اور بھی جتنے وہاں پہ ٹیچرز تھے سب سکھاتے تھے, چاہے کوئی وائلن پلیئر ہے یا ڈرم پلیئر ہے, وہ سب بتاتے تھے کہ اس طرح ہے, اس طرح ہے, ریاض ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بولا کہ بے استادہ, اور یہ بات یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے, اور جب آپ احترام کرتے ہیں سب آپ کو بتاتے ہیں, سیکھنا چاہیے, اور جس کو سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں, اور جن کو نہیں سیکھنا ہوتا وہ نہیں سیکھتے. اچھا, میں نے بارہا سنا گائکوں سے ایک بات کو, تو وہ آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھوکی تو رہ سکتی ہوں لیکن ریاض کرنا نہیں بھولتی, اور میں جنون ہے میرے اندر, اور اس جنون کو جو ہے میں تقویت دینے کے لیے کئی گھنٹے ریاض کرتی ہوں. تو کیا یہ صورتحال آپ کے ساتھ بھی ہے؟ جی جی بالکل بالکل. یہ میں ایک تو سب سے پہلے یہ کہ میں کوئی گائک وائک نہیں ہوں, ایک شوق ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہی ہوتا ہے. تو شروع سے شوق رہا گانے کا مجھے, اور اب مجھے موقع ملا ہے تو میں اس کو بھرپور اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہی ہوں, اور کر بھی رہی ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا پریکٹس مین پرفیکٹ, تو پریکٹس تو ضروری ہے, تو وہ میں ضرور کرتی ہوں. اچھا فرزانہ, آپ یہ بتائیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ متحدہ ہندوستان تھا, اور پھر 2 ملک, اور پھر بعد میں 3 ملکوں کے روپ میں سامنے آ گیا, اس وقت بھی بعد میں بھی بہت ساری ایسی گلوکارائیں تھیں ہیں جو فن اداکاری سے بھی وابستہ رہیں, اور آج بھی ایسا معاملہ ہے. جی آپ بتائیں کہ آپ خوش شکل بھی ہیں, کبھی کسی نے آپ کو اداکاری کی پیشکش کی؟ جی اداکاری کے لیے کہا, اور بس مجھے ٹائم نہیں ملا, لیکن میں ضرور کروں گی, میرا شوق ہے, اداکاری بھی کروں گی میں. اچھا, یعنی اگر آپ کو کسی نے کہا تو آپ بالکل سوچنے میں دیر نہیں لگائیں گے, اور فوری طور پر کروں گی, ضرور کروں گی. اچھا, اکثر فرزانہ ایسا ہوتا ہے کہ فنکار کیونکہ اس کے بہت سارے پرستار بھی ہوتے ہیں, اور ہر رنگ اور ہر سوچ کے ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایسا زندگی میں موقع ہے کہ کسی پرستار نے یا کسی فین نے آپ کی پرفارمنس کے بعد آپ کی تعریف کرتے کرتے آپ کے ساتھ اظہار عشق بھی کر دیا ہو؟ جی ابھی تک ایسا تو کوئی سین نہیں ہوا ایسا سین نہیں ہوا. باقی یہ ہے کہ میرے ایک فین ہیں, انڈینس فین ہیں میرے بہت سارے. تو میرے نازیہ حسن کو ٹریبیوٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, بوم بوم, تقریباً 7-8 سال پہلے. تو وہ ٹاپ 10 پہ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کاش فرزانہ آپ انڈیا ہوتی تو اتنا مطلب آپ کو اسٹرگل نہ کرنی پڑتی, اور آپ کا ٹون بہت اچھا ہے, بہت اچھا آپ گاتی ہیں, اور ہماری طرف سے تو آپ سٹار ہیں, اور ہماری دعائیں کہ جلدی سٹار بنیں آپ. اچھا, زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب انسان کے جذبات بہت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں, اور کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ وہ اداسیوں میں گم ہو جاتا ہے. جی, آپ کی زندگی میں خوشی کا کون سا ایسا لمحہ تھا کہ جسے آپ فراموش نہیں کر سکتی, اور کون سا ایسا لمحہ تھا جس میں آپ اتنی اداس ہوئیں یا مایوسی نے آپ کو گھیرے میں لے لیا؟ یہ دونوں لمحات ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. جی بالکل. پہلے تو یہ کہ جب میری لائف میں میرے پیرنٹس تھے, امی ابو تھے, کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی تھی تو میں گھر جب جاتی تھی تو جمپس لگا کے جا رہی ہوتی تھی. اب وہ چیز نہیں ہوتی نا, ایک طرف خوشی ہوتی ہے تو ایک طرف بہت زیادہ اداسی. اچھا فرزانہ, آپ نے جو ہے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں, ہمیں یہ بھی بتائیں, بلکہ مجھے نہ بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ اپنی فیملی میں واحد فنکارہ ہیں یعنی گلوکارہ ہیں, یا آپ کسی فنکار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں, میری فیملی میں کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں ہے, میں ہی ہوں. اور مجھے یہ جوش اور جذبہ تھا شروع سے کہ مجھے سٹار بننا ہے, مجھے سنگر بننا ہے. اور امی ابو نے بھی مجھے بہت اپریشیٹ کیا, انہوں نے اجازت دی, اور میں نے گانا بھی شروع کیا, اور آج آپ کے درمیان بیٹھی ہوئی ہوں.
نہیں بہت ساری لڑکیاں یہ بھی کہتی ہوئی پائی جاتی ہیں نا کہ جی وہ بڑا مشکل ہوا جب میں نے اپنی والد یا والدہ کو بتایا کہ جناب میں فن کی دنیا میں قدم رکھنے والی ہوں اور یہ میرا شوق ہے, یہ میرا پیشن ہے, میں بہت جنون رکھتی ہوں, اور اگر ایسا نہ ہوا تو کوئی پتہ نہیں کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور ناتا ہی توڑ لوں اگر آپ لوگ نے مجھے سپورٹ نہ کیا تو خودکشی بھی ممکن ہے. ایسی کوئی بات ہوئی یا گھر والوں کا کیا رویہ تھا؟ ارے نہیں, دراصل بات یہ کہ گھر میں ویسے چلبلی تو شروع سے ہی تھی, چلبلی بھی تھی, تھوڑی ایکٹیو بھی تھی. امی ابو کو پتا تھا کہ اس کو سکون سے نہیں بیٹھنا, اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو میں ملی نغمے ہو گئے, میں میکریز ہو گئیں, یہ وہ, تو میں کچھ نہ کچھ بن کے کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہوتی تھی. اگر میں نے ٹی وی میں دیکھ لیا ناہید اختر صاحبہ کو تو وہ بن جاتی تھی, کبھی مسرت نذیر بن جاتی تھی. بچپن میں جب میں چھوٹی تھی کچھ نہ کچھ میں بن کے گھوم رہی ہوتی تھی. تو میرے لیے یا میرے والدین کے لیے یہ چیز نئی نہیں تھی کہ میرا گانا کہ سارا دن میں گھر میں کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا تھا. تو لیکن ان کو یہ خوشی ہوئی کہ جب میں پی ٹی وی آئی آن اسکرین, انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوتے تھے کہ ہماری بچی ماشاءاللہ سے اچھا گا رہی ہے, اچھا گاتی ہے. اچھا, ویسے تو آپ کو یہ بہت خوشی ہوتی ہوگی کہ بہت سارے لوگ آپ کے گیت سنتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کس کو سننا پسند کرتی ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ جو ہے میڈم نور جہاں صاحبہ وہ بہت اچھی لگتی ہیں. بیگم اختری صاحبہ مجھے بہت پسند ہیں. پھر مجھے ترنم ناز بہت پسند ہے. ناہید اختر صاحبہ بہت اچھی لگتی ہیں. نیرہ نور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اور لیٹسٹ جو ہیں حدیقہ کیانی صاحبہ بہت اچھا گاتی ہیں. فریحہ پرویز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ساری ہی جو ہماری پاکستانی آرٹسٹ ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں فیمیل میں سے. اور میل میں سے مجھے راحت فتح علی خان صاحب اور ساحر علی بگا صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. اور بھی بہت سارے ہیں. اچھا, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, کچھ گنگنا دیں ذرا, ہمارے ناظرین جو ہے آپ کی آواز سے لطف اندوز ہو جائیں گے. یہ میرا گانا کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوا ہے. اس کو جو لکھا ہے سلمان مجتبیٰ نے لکھا ہے. تو جب میں نے بہت سارے انٹرویوز میں پہلے بھی کہا ہے کہ میں کچھ سوچتی ہوں, خیال ہوتا ہے کہ پھر ایسی ہو, شاعری لکھی جائے, ایسا میوزک ہو. تو سلمان بہت اچھا رائٹر ہے, بہت اچھے گانے لکھتا ہے. تو اس نے اسپیشلی میرے لیے لکھا تھا آوے تو بھی نہ آوے, وہ ریلیز بھی ہوا ہے. میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گی. جی ذرا سامنے کی طرف متوجہ ہو جائیے. آوے تو بھی نہ آوے, چاہوے تو بھی نہ چاہوے, آوے تو بھی نہ آوے, چاہوے تو بھی نہ چاہوے. تیرے بنا جینا کیسا, تیرے بنا مرنا کیسا, تیرے بنا جینا کیسا, تیرے بنا مرنا کیسا. آوے تو بھی نہ آوے, چاہوے تو بھی نہ چاہوے, آوے تو بھی نہ آوے, چاہوے تو بھی نہ چاہوے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تو پتھر پہ لکیر بات ہے کہ کوئی فنکار ہو اور رومانٹک نہ ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کی گائیکی سے بھی محسوس ہوا کہ آپ کے اندر بھی ایک رومانٹک لڑکی موجود ہے. بالکل جی بالکل. ناظرین, فرزانہ گل صاحبہ کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں جن کو ایک نشست میں کرنا ممکن نہیں, اور یہ جو ہے نا سلسلہ یہ جاری رہے گا. ان کے ساتھ ہماری باتیں, ہماری گفتگو جو ہے وہ تسلسل سے جاری رہے گی. اور کیسا لگا آپ کو ان کا انٹرویو, یہ تو آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ذریعے, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت محترم اور مقدم ہے. اسی کی روشنی میں ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ اسے سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا, کیونکہ اسی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں گے. تو
تو فرزانہ صاحبہ بہت اچھا لگا. Thank سلامت you. رہیں, شاد رہیں, Thank آباد you, رہیں. thank you. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.